نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. سورہ یوسف ہم نے شروع کی تھی اور اس کی فرسٹ 3 آیات جو ہیں اس میں کیا سیکھا جو کل ہم نے پڑھی. سب سے پہلا پوائنٹ کہ قصوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو، نبی کو، خاص طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت زیادہ تسلی دی ہے. اور سورہ یوسف تو خاص طور پر تب نازل ہوئی جب مکہ کے اندر آپ کے عزیز و اقارب بھی آپ کے اگینسٹ ہو گئے. پھر ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا اور اس کی حکمت کیا ہے کہ عربی لینگویج ایک بہت وسیع زبان ہے اور اس زبان کے اندر قرآن کے نازل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسان اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور باتیں کور کی جا سکتی ہیں، احساسات کا اظہار ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ رہتی دنیا کے لیے کتاب تھی تو اس کی ایک جان ہونی چاہیے تھی. تو عربی زبان ہی ایک ایسی زبان ہے جو انسان کے احساسات کو بھی کور کرتی ہے. آپ کو بتانا نہیں پڑتا بلکہ آپ کے ورڈز جو ہیں وہ بتاتے ہیں. پھر یہ بات بھی سیکھی ہم نے کہ قصے بہترین وہی ہوتے ہیں جو سچ پر مبنی ہوں، جو عبرتناک ہوں، جو انسان کو سکھائیں، انسان کی روح کو تازہ کرے، انسان کے ایمان کو تازہ کرنے کی وجہ بنے. آج ہم پراپر قصہ شروع کرتے ہیں جس کا ہمیں انتظار بھی تھا اور اللہ نے اس سے ایک بہترین تسلی بھی دی ہے. اس وقت ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، لی ابی کے لیے، ابی باپ، ہی اپنے، لی ابی اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے ابا جان. اب یہاں پہ یا ابی ہونا چاہیے تھا لیکن یا ابتی اس لیے ہے کہ یہاں پہ یا ابی یا کو حذف کر دیا گیا اور پھر لاسٹ پہ تائے تنیس لگا دیا اور پھر وہ جو ابی کے نیچے زیر تھی وہ تا کو دے دی. ایسا کیوں کیا گیا؟ عربی زبان کا یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی سے اظہار محبت کرنا ہو تو یہ ایک طریقہ ہے، اظہار محبت کرنے کا طریقہ. جیسے اردو میں ابا کو ابو کہتے ہیں نا، محبت سے ابو، لفظ ابا ہے. اسی طرح عربی میں محبت سے اپنے والد محترم کو پکارنے کے لیے ایسے بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے، یا ابتی اے میرے ابا جان. انی بے شک میں، رأی تو دیکھا میں نے، اگر رأیتا ہوتا تو ہمیں اس کی ٹرانسلیشن کرنی تھی دیکھا تو نے، اور اگر رأیتی ہوتا تا کے نیچے زیر ہوتی کیونکہ یہ ماضی ہے تو فعل ماضی میں یہ 3 چیزیں بڑی ایزی ہیں. رأیتو میں نے دیکھا واحد متکلم کے لیے، رأیتا ہوتا تا پر زبر تو واحد مذکر حاضر، اور رأیتی تا کے نیچے زیر ہوتی جیسے کل سیکھا تھا نا، کاف زبر کا اور پھر کاف زیر کی، زبر کے ساتھ کاف آئے گا تو واحد مذکر کے لیے، زیر کے لیے آئے گا، زیر کے ساتھ آئے گا تو واحد مؤنث کے لیے. تو میننگ کیا ہوگا؟ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے آپ کو؟ حالانکہ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ تفسیر میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کہیں بھی آپ کو قرآن پڑھنا پڑے تو قرآن عربی زبان ہے نا، تھوڑی تھوڑی عربی زبان سیکھیں گے تو ڈائریکٹ بات ہو سکے گی قرآن سے. پھر ہمیں ٹرانسلیشن کے ہم محتاج نہیں رہیں گے، ٹرانسلیشن والے قرآن کی عربی کو سمجھ سکیں گے آسانی سے نا، تھوڑا بہت تو ہمیں سمجھ آ ہی جائے گی. تو کہیں بھی اگر فعل ماضی کا ذکر ہو، لاسٹ پہ تا ہو تو پیش کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ
یعنی اس کی ٹرانسلیشن میں واحد متکلم یعنی میں کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اور اگر زبر کے ساتھ ہو تو رأیتا ہوتا تو میننگ کیا ہونا تھا؟ دیکھا تو نے. اور رأیتی ہوتا تو اس کا بھی میننگ یہی ہونا تھا دیکھا تو نے، لیکن مراد ایک لڑکی ہونی تھی. انی رأیتو بے شک دیکھا میں نے، خواب میں، 11 کوکبن ستاروں کو، والشمسا اور سورج، والقمرا اور چاند کو، رأیتو یہ بھی رأیتو ہے، رأیتو دیکھا میں نے، ہم انہیں، لی مجھے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے. یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یہ چاروں یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام چاروں کے چاروں نبی تھے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ سب کے سب مکرم ہیں، سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی نبی ہیں. تو اس آیت میں یوسف علیہ السلام اپنے خواب کا ذکر کر رہے ہیں اپنے والد سے کہ ابا جان مجھے یہ خواب آیا ہے کہ میں نے 11 ستاروں کو، ایک سورج کو، ایک چاند کو دیکھا ہے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قولا اس نے کہا، کس نے؟ ان کے باپ نے. اب دیکھیے پیچھے بھی قولا ہی استعمال ہوا ہے، تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قولا کہا اس نے، یا بنیہ اے میرے بیٹے. بنیہ جو ہے ابنی کی تصغیر ہے، یعنی کسی کو محبت اور شفقت سے کہنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا میری پیاری بیٹی، تو اس طرح عربی میں ابن کہتے ہیں بیٹے کو، تو ابنی میرے بیٹے. تو اگر ابنی کی جگہ بنیہ کا استعمال کیا جائے تو یہ تصغیر اس کو کہتے ہیں، شفقت کے ساتھ کہنا، محبت سے، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. لا تقصص نہ تم بیان کرنا، رؤیا کا، رؤیا خواب کا اپنا، جو کل کا کی کم سیکھا تھا نا وہ پھر آ جائے، کا اپنا، یعنی یوسف علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے نہ تم بیان کرنا خواب اپنا، علی اخوتی کا اپنے بھائیوں پر، فیکیدو بس وہ چال چلیں گے، لکا تیرے لیے، لا لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، کا تیرے، لکا تیرے لیے، قیدن ایک چال، ان بے شک الشیطان شیطان، للانسانی انسان کے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا. اب یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے ہیں، فوراً خواب سنتے ہی کہتے ہیں، کیونکہ ان کو تو تعبیر کی سمجھ آ گئی تھی، کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر کسی کو پتہ نہ چل جائے تو تم یہ خواب اپنے بھائیوں پہ ظاہر نہ کرنا. 11 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، اور ایک باپ اور ایک ماں. خواب سے مراد یہ تھا، اور اس خواب کا یہ مطلب تھا کہ یہ سب جو ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریزی اختیار کریں گے. تو اگر ان کے بھائیوں کو اس خواب کا پتہ چل جاتا تو اندیشہ تھا یعقوب علیہ السلام کو کہ وہ حسد کریں گے. اب جب ان کو یہ خواب آیا تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن ہمیں اسرائیلی روایات سے اور دوسری روایات سے تھوڑا بہت علم ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے بائبل میں حوالہ دے کے لکھا ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی، لیکن اس کی کوئی پختہ دلیل نہیں ہے کسی قسم کی بھی. اگر عمر کا ذکر کرنا ضروری ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر کر دی، کیونکہ قرآن میں جہاں جہاں پہ مدت کا بتانا ضروری تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بتایا بھی ہے. تو لیکن پتہ یہ چلتا ہے جب آگے جا کے بھی ہم پڑھیں گے تو ایک جگہ پہ آیا ہے حاذا غلام، یہ لڑکا. پھر اسی طرح جیسے وہ کنویں سے جنہوں نے نکالا اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، تو ان 2-3 اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت بچے تھے لیکن سمجھدار تھے، اس لیے انہوں نے
اپنے باپ کو جا کے اپنا خواب بھی سنایا۔ دوسری بات اس آیت کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ دیکھیں کہ یوسف عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اس لیے اس کا ہم کوئی روٹ ورڈ یا اس کا میننگ ہم میننگ تک نہیں جاتے۔ یوسف عبرانی زبان کا لفظ ہے یا پھر اس زبان کا لفظ ہے جو یعقوب علیہ السلام کے وقت کی زبان تھی۔ تیسری بات اس سے پتہ یہ چلتی ہے کہ خواب کی تعبیر جو ہے پوری ہوئی تھی، لیکن کافی عرصے کے بعد جا کے پوری ہوئی، یعنی تقریباً لوگ جو ہیں اہل علم 40 سال بتاتے ہیں کہ 40 سال میں جا کے ان کی خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ یعنی اگر دیکھا جائے بچپن سے جوانی کا عرصہ جو انہوں نے عزیز مصر کے گھر گزارا، پھر قیدخانے کے 7 یا 9 سال، پھر خوشحالی کے 7 سال، پھر جب قحط سالی شروع ہوئی تب ان کے بھائی جو ہیں مجبور ہو کر آئے تو انہوں نے اس وقت جو ہے سجدہ کیا اور پھر ان کی خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ تو اس سے ہمیں ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ خواب کی تعبیر ظاہر ہونے میں لمبی مدت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ وہ خواب خواہ ہم سوتے وقت دیکھتے ہیں یا پھر ہم ویسے ہم اپنے خواب ہمارے ڈریمز ہوتے ہیں تو ہم بناتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں جلد بازی اختیار نہیں کرنی چاہیے، وقت لگتا ہے تعبیر میں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بات ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ اور پھر جو مین چیز اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنا خواب یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، کیونکہ تعبیر کا ان کو پتہ چل گیا تھا۔ اور اگلی آیت کے اندر انہوں نے تھوڑا سا بتا بھی دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں چن لیں گے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کریں گے۔ تو قدرتی طور پر جس شخص کو نعمت ملتی ہے اس سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ شیطان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پھر کیا کرتا ہے، انسان کو ایون کہ آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ دوست جو بڑی محبت جن کے اندر ہوتی ہے ان کے اندر حسد آ جاتا ہے کسی دوسرے پر اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر۔ اور سب سے زیادہ شیطان یہ کام کہاں پہ کرتا ہے؟ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں، لڑائی اور جھگڑا کروانے کے لیے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ بے شک شیطان ان میرے بندوں کے درمیان میں جھگڑا ڈالتا ہے، اور یہ اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک بہت لمبی حدیث ہے، اس میں پھر تھوڑا سا آگے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے لشکر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، پھر ان میں سے ایک شیطان آ کر اپنی کارکردگی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس آدمی کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے اسے اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یعنی یہ شیطان کا پسندیدہ کام ہے، حسد اور نفرت پیدا کر کے آپس میں لڑائی جھگڑا کرواتے رہنا۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ان کے بھائیوں کے حسد سے بچانے کے لیے یہ ڈرایا کہ ان پر اپنا خواب ظاہر نہ کرنا۔ اور پھر بعد میں جب یوسف علیہ السلام نے جب ان کے آپس میں بھائیوں کی ملاقات ہوئی تو یہی کہا تھا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان کس نے درار ڈالی ہے؟ شیطان نے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے اس چیز کا اقرار بھی کیا تھا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا کس نے ڈروایا؟ شیطان نے۔ تو قرآن کو اگر ہم جب پڑھتے ہیں اور حدیث کو ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بتایا تھا، کیونکہ آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم تک غلط پہنچی ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کا اوتھینٹک چیزیں نہیں ہیں ان کے ساتھ قرآن اور حدیث کی، اس لیے ہم نے اپنے وہ بھی ساری کلیئر کرتے جانا ہے۔ قرآن سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب جا کر اپنے بھائیوں کو بتایا تھا، اور نہ ہی اس سے متعلق کسی حدیث میں ہے،
کیونکہ جب بھائیوں نے قتل کا مشورہ کیا تو قرآن میں جب آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو اس وقت بھی خواب کا ذکر نہیں ہوا. تو اس سے یوسف علیہ السلام کی اطاعت کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ابو کی یعنی اپنے باپ کی بات کو مانا تھا. اور پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خواب سے منع کیوں کیا؟ اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کیونکہ وہ نبی تھے اور ان کو وحی کے ذریعے یہ بات پتہ چلی ہی تھی کہ ان سے جو ان کے بھائی ہیں حسد کریں گے. اور حسد جو ہے ہر نعمت والے سے کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اپنی حاجتوں کو کامیاب کرنے میں چھپانے سے مدد لو، کیونکہ ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے. محسود یعنی اس پر حسد کیا جاتا ہے. حاسد جو حسد کرتا ہے، محسود جس سے حسد کیا جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نعمت جب تک ہم پہ کامیاب نہیں ہوتی، مثلا ہمیں خوشخبری ملنے والی ہوتی ہے، ابھی وہ ملی نہیں ہوتی تو ہم پہلے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، تو پھر لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے. یہ سب کچھ برحق ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس بات کی تلقین کی، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اپنی یہ جو نعمت ہے اس کو چھپانا ہے ابھی، کیونکہ ابھی یہ پوری نہیں ہوئی. تو نعمت جس پہ ہوتی ہے اس سے پھر حسد بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح یعنی خواب کو تب تک چھپاؤ جب تک یہ پورا نہیں ہو جاتا. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ سورۃ ضحیٰ کے اندر ہم پڑھتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئی نا باتیں. ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ نعمت کو چھپاؤ، دوسری جگہ پہ کہا جا رہا ہے نعمت کو بیان کرو. تو ان کے اندر ہم کیسے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پر ابھی نعمت مکمل ہونا باقی تھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نعمت پوری ہو گئی تھی. اس لیے نعمت پوری ہو جائے تب اس کو بیان کر دینا چاہیے، اور جب نعمت کا اشارہ ہو ابھی پوری ہونے والی ہو تو تب جو ہے اس کو چھپانا چاہیے اس کے پورے ہونے تک. اور پھر اس سے ہمیں احادیث سے یہ بھی ہمیں بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ میں نے کوئی اپنی نعمت کو ظاہر کیا یا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے انعامات دیے ہیں لوگوں کو بتایا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں اور جو لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں، انہیں بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے. تو اس وقت انہیں اپنی نعمتوں کو چھپانا ہے. ان کے لیے جائز ہے کہ وہ نعمتوں کو چھپائے، نظر بد سے، حسد سے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. اس سے ہمیں یہ دلیل بھی مل جاتی ہے. جب خطرہ ہو کہ نظر لگ جائے تو چھپا لینا چاہیے گرچہ نعمت پوری بھی ہو جائے. لیکن جب خطرہ نہیں اور آپ کو نعمت اللہ نے آپ پر پوری کر دی ہے، آپ کو نعمت دے دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا کریں؟ آپ جو ہے ظاہر کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتائیں، خوشی کے ساتھ بتائیں، تاکہ دنیا کے اندر صرف مایوسی ہی نہ پھیلے، خوشی کے بھی تذکرے ہوں. اما بنعمت ربک فحدث. اور پھر یہاں سے ہمیں پھر خواب کے متعلق بھی کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اچھا خواب نبی کو آئے تو وہ تو برحق ہے اور وحی ہے، لیکن اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں رہا. لوگوں نے پوچھا یہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ فرمایا اچھے خواب. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کا تذکرہ کیا کہ صالح آدمی کا، جو نیک آدمی ہوتا ہے، اس کا اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے. اب آیا تو یوسف علیہ السلام نبی تھے، ان کا خواب تو بالکل برحق اور سچا تھا کہ وہ پورا ہونا ہی تھا. اگر اس کے بعد انبیاء کے بعد اگر کسی کو اچھا خواب آتا ہے تو کیا اس کی تعبیر ہوتی ہے؟ کیا وہ سچا ہوتا ہے؟ تو بالکل سچا ہوتا ہے. نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، لیکن جو عام بندے کا خواب ہے وہ وہی کا 46واں حصوں میں سے ایک ہوتا ہے.
کسی نہ کسی حد تک اس کے ساتھ اس پر بھی الہام ہوتا ہے، اس کو وہی کی جاتی ہے. یعنی ایسا خواب جس کی تعبیر ان فیوچر میں ہو تو بالکل ایسی بات ہو سکتی ہے. اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غیب کا علم ہے، کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہوگا کہ نہیں. خواب سچے ہوتے ہیں، اور صالح آدمی کا خواب تو بھی زیادہ سچا ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے نا سنا، ابو سلمہ رحمہ اللہ فرماتے کہ میں خواب دیکھا کرتا تھا جو پریشانی پیدا کر کے مجھے بیمار کرتا تھا. ہو سکتا ہے ان کا خواب کوئی ایسا آتا ہو جس سے وہ پریشان ہوتے ہو، جیسے ہمیں کوئی خواب آئے ہم سارا دن ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں بھی خواب دیکھا کرتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو جب بھی تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو، کبھی کبھی ایسے تذکرے ہوتے ہیں جیسے آپ نے جنت کو دیکھ لیا، بہت خوبصورت جگہ دیکھ لی، یا خواب کے اندر بہت اچھا مقام دیکھ لیا، پیارے پیارے خواب بھی دیکھتے ہیں. تو جو آپ کو پسند ہوتا ہے، بڑا آپ انجوائے کرتے ہیں، تو اس کو سوائے اس بندے کے جو آپ سے محبت کرتا ہے کسی کو بیان نہ کریں. یہ اللہ کے رسول کا آرڈر ہے. مسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور مسلم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ پسندیدہ خوبصورت اچھا خواب جو محبت کرتے ہیں بس اس کو بتائیں. اور جب خواب ایسا ہو جو ناپسند ہے، جو بہت برا ہو جاتا ہے شیطان کے شر کی وجہ سے، تو پھر اس وقت کیا کریں؟ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں. رات کو اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے اسی وقت 3 دفعہ بائیں طرف تھوکیں، اور وہ بھی خواب کسی کو بیان نہ کریں. اچھا خواب صرف محبت کرنے والوں کو بتائیں، اور برا خواب جو ہے اس کا یہ کہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، 3 دفعہ تھوک دیں اور کسی کو بیان ہی نہ کریں. تو وہ خواب انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ جب انسان بتا دیتا ہے اچھا ہو تو نظر لگ جاتی ہے، برا ہو تو بھی انسان کا خواب پھر اس کو کسی نہ کسی حد تک نقصان پہنچا دیتا ہے. تو ایک اور روایت میں ہے کہ اس وقت جب رات کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے خواب کی وجہ سے، تو پھر انسان اپنی کروٹ بدل لے. ٹھیک ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے ہر قسم کے نقصان سے اس کو بچا دیتا ہے. جیسا صدقہ خیرات مصیبتیں دور کرنے کی وجہ بنتا ہے نا. اور یہ بھی ہے کہ جب آپ برا خواب دیکھیں تو آپ ہو کہ مجھے سے نقصان پہنچنے والا ہے تو صدقہ کر دیں، کیونکہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو آزمائشوں کو ٹالنے کی وجہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئے گی اس چیز کی. یہ جو اس سے متعلق بہت سے کوشچن ہوتے ہیں نا، پوچھے جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے کلیئر کرنا ہے. خواب کے ساتھ کیسا سلوک کرنا یہ آج ہم نے سیکھا ہے. اس آیت کے اندر ایک اور چیز جو ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کے متعلق ایک اور اسرائیلی روایات جو ہے مشہور ہیں کہ ان کے باقی بیٹے بھی انبیاء میں سے تھے. تو ہمیں قرآن اور حدیث سے بات نہیں ملتی، اور اگر ہم ان ڈیٹیل اور گہرائی کے ساتھ سو یوسف کو پڑھیں تو بھی ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ ان کی جو باقی بیٹے ہیں وہ بھی نبی تھے. اشارہ بھی اس کا موجود نہیں ہے. البتہ بعد میں جو ان کی اولاد ہے ان میں سے انبیاء اور رسول گزرے ہیں، لیکن جو 11 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، ان کے متعلق یہ تذکرہ نہیں آیا کہ وہ بھی نبی تھے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسانوں کے لیے دشمن ہے. اور اس کا نا ایک بات یہ بھی بات پتہ چلتی ہے، ہم نے جیسے سورۃ یونس کے اندر، سورۃ ہود کے اندر انبیاء کا ذکر پڑھا، اور ہم نے یہ بات سیکھی کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کا کردار بہت وائٹ ہوتا ہے، بہت پاک ہوتا ہے. ہر لحاظ سے وہ با کردار ہوتے ہیں. حسد، بغض، کینہ، نفرت بالکل بھی ان کے اندر نہیں ہوتی، ان کی نبوت کے پہلی والی زندگی میں بھی. تو اسے کیسے پاسبل ہے کہ ایک نبی ہو اور وہ حسد میں مبتلا ہو جائے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی
उन नबियों में से नहीं थे, यानी उन पर नबूवत नहीं आई बाद में भी। याकूब अलैहिस्सलाम ने और क्या कहा, वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका, इसी तरह चुन लेगा तुझे तेरा रब, वयुअल्लिमुका, और सिखाएगा तुझे, मिन तअवीलिल अहादीस, हकीकत में से बातों की, वयुतिम्मु, और वो पूरा कर देगा, निअमतहू, नेमत हु, अपनी, अलैका, तुझ पर, अला, पर, का, तुझ पर, व अला आली याकूबा, और आले यकूब पर, कमा, जैसा कि अतम्मा, उसने पूरा किया, हा, उसे, किसे, नेमत को, अला अबवैका, तेरे दो बापों पर, अबवई, दो बाप, कौन कौन से, इब्राहिम और इसहाक अलैहिस्सलाम, मिन कब्लु, इससे पहले, इब्राहिम व इसहाक, और इसहाक, इन्न रब्बका, बेशक रब तेरा, अलीमुन, बहुत इल्म वाला है, हकीमुन, खूब हिकमत वाला है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब भाव बयान किया, उनके वालिद मोहतरम एक तो उनको भाव बयान करने से मना किया और अपने भाइयों पर, और दूसरा उनको खुशखबरी भी दी कि अल्लाह ताला तुझे चुन लेगा। तो इज्तबा जो है, इसका मतलब होता है किसी खूबी की बिना पर किसी को चुनना। लेकिन एक कौल है कि अल्लाह ताला कि किसी बंदे को चुन लेने से मुराद उससे अपने ऐसे फैज के साथ खास कर लेना है जिससे इसको अपनी किसी कोशिश के बगैर मुख्तलिफ किस्म की नेमतें हासिल होती है। यानी अल्लाह की तरफ से ऐसी नेमतों का मिलना जो इंसान की औकात से ज्यादा होती है। इंसान उसके लिए एफर्ट नहीं करता, कोशिश नहीं करता, लेकिन अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है और उसे मिल जाती है। और ये खास जिक्र यहाँ पे, यानी ये अल्लाह ताला की अंबिया के साथ ये चीज खास है, उनको ये हासिल होती है खास तौर पर। फिर उसके बाद जो उनके करीब होते हैं जैसे सिद्दीकीन, शुहदा, तो लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक आला दर्जे का इज्तिबा अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा को हासिल है। लेकिन अल्लाह के कुछ चुने हुए लोग भी होते हैं, उनके भी कई दर्जे हैं। जैसा कि हम अगर अपने बारे में सोचें तो अल्लाह ताला ने हमें किस तरह से चुना, हमें पत्थर नहीं बनाया, क्योंकि अल्लाह ने हमें चुन के इंसान बनाया। इसका मतलब है हम अल्लाह के नजदीक इम्पोर्टेंट है, हमारी इंपॉर्टेंस है अल्लाह के नजदीक। फिर अल्लाह ने हमें कोई नबातात नहीं बनाया, कोई जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया। इंसान बनाने पर अल्लाह ने हमें चूज किया, चुना, हमारी रूह को इस काबिल समझा। फिर हम मुसलमान हैं, एक और अल्लाह की नेमत, अल्लाह ने हमें चुनकर मुसलमान बनाया, इंसान के बस की बात नहीं है। फिर अगर अल्लाह ने हमें कबीरा गुनाहों से बचा रखे, हम जना में मुब्तला नहीं, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, या फिर सूद नहीं खाते, इस तरह के बड़े बड़े गुनाहों से, शिर्क में मुब्तला नहीं है, अल्लाह ने हमें चुना है और हम कबीरा गुनाहों से बच गए। फिर अगर हम बिद्दतों का शिकार नहीं, बिद्दती नहीं है, दीन के अंदर नई नई चीजें ऐड करने वाले नहीं है, सुन्नत को फॉलो करने वाले, तो भी हम अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे हैं। और अगर इससे बढ़कर अगर हमें कुरान की नेमत मिल गई है तो फिर तो हम अल्लाह के ज्यादा चुने हुए बंदे हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुरान में भी, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर इस किताब के वारिस हमने वो लोग बनाए जिन्हें हमने चुन लिया। तो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को चुना, इसी तरह अल्लाह ने अपनी कुछ अंबिया के अलावा भी कुछ बंदों को चुना। उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज है, किसी को इस्लाम देकर चुना, किसी को इंसान बनाकर चूज किया, किसी को कुरान देकर उसको चुना। तो ये तो सबसे आला बात हो गई। तो बात क्या समझ में आती है? और अगर इससे बढ़कर दावत इल्लाह की तौफीक मिल जाए, मजीद आगे सीख कर शेयर करने की तौफीक मिल जाए, तो मजीद हम अल्लाह के चुने हुए बंदों में शामिल हो जाते हैं। बात समझ में आती है कि इस्तफा और इज्तबा, इसके कई दर्जे हैं
اور انسان کو جتنا بھی حصہ مل جائے، تھوڑا ملے زیادہ ملے، اس پہ بہت شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہمیں اور زیادہ ملے گا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، جنتی کہیں گے کہ ہم کبھی نہ تھے ہدایت پاتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے بندوں میں شامل کرے جن کے متعلق اللہ نے یہ بات کہی، اور ہم بھی جنت میں جا کے اس چیز کا اور شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، چنا، اور ہم آپ کی وجہ سے نیک بندے بنے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہم انسان ہیں، ہم اچھے مسلمان ہیں، ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، ہم بدعتوں میں نہیں پڑے ہوئے، پھر ہم قرآن کو بھی سیکھ رہے ہیں، پھر ہم اس کو دوسروں کو سکھا بھی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم پہ، ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جب قدر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ہم قدر نہیں کرتے تو وہ چیز ہم سے لے لی جاتی ہے۔ تو اگر ہمیں 2 days ہی ہوئے ہیں ابھی جوائن کیے ہوئے، تو بھی بہت شکر ادا کریں، اللہ اتنے لوگ ہیں، مجھے ہی کیوں چنا یوسف کو سیکھنے کے لیے، میرے میں کیا خاص بات ہے، میرے میں کچھ خاص نہیں، اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کی رحمت ہے، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اپنی قرآن کو سیکھنے کے لیے چنا، اللہ اپنی بات سمجھنے کے لیے مجھے توفیق عطا کی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جس وقت غفلت کی نیند سوئے ہیں، سارا دن وہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اللہ تو نے میرے دن کا آغاز کتنا اچھا کروا دیا، یہ تو خاص تیرا ہی کرم ہے نا، میری تو اس میں کوئی انرجی نہیں، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہ کروں گی، تو نے تو بس میں نے تو ایسے لاشعوری میں فارم فل کر کے جوائن کر لیا، اللہ تیرا خاص کرم ہے، تو نے مجھے چنا، اور مجھے اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا کرنا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور دوسری جو انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تجھے علم عطا کرے گا، حقیقت عطا کرے گا، یعنی اس سے مراد خواب کے بارے میں تعبیر کرنا، یعنی اللہ تمہیں تیز بصیرت اور کمال فہم کے ساتھ خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پھر تجھ پر اپنی نعمت تمام کرے گا جیسے اس سے پہلے تمہارے دادا اور پردادا پر پوری کی، یعنی تمہیں نبوت اور رسالت اور حکومت عطا فرمائے گا۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے ابا وئی کا ذکر کیا اور اپنا نہیں ذکر کیا، عاجزی، خود بھی تو نبی تھے نا، لیکن آل یعقوب کا ذکر کیا، پھر ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کا، اور عاجزی میں اپنا نام نہیں لیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنا نام لیتے ہیں کسی بھی کام میں، اور پھر کریڈٹ دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو انبیاء کا اس طرح سے انداز ہوا کرتا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب بہت علم والا ہے، خوب خوب علم والا ہے۔ علیم فعیل کے مبالغہ کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن پر ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے، بہت علم رکھنے والا ہے، اسے پتا ہے کہ کون سا بندہ اس لائق ہے کہ اس کو یہ نعمت دی جائے، اس کو پتا ہے کہ کس بندے کے اندر شوق ہے تھوڑا سا بھی، وہ اسی کو توفیق عطا کرتا ہے سیکھنے کی، وہ خوب علم رکھنے والا کون کس لائق ہے، اور اس کے پاس حکمتیں ہیں، وہ جانتا ہے، اور اپنی حکمتوں کی بنا پر ہی وہ بندوں کو چوز کرتا ہے۔ تو آج کی آیات سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے خواب کے متعلق سیکھا، اور اس کے بارے میں جتنی چیزیں سیکھنے والی تھیں امپورٹنٹ ہم نے وہ سیکھی۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اگر پوری نہیں ہوئی تو ان کو لوگوں سے چھپانا چاہیے، جب پوری ہو جائیں تو شکر ادا کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر نظر لگنے کا خدشہ ہو پھر اس کو چھپا لیں۔ پھر اسی طرح ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ شیطان جو ہے آپس میں حسد بغض پر آمادہ کرتا ہے اور لڑائیاں اور جھگڑے کرواتا ہے، اس لیے شیطان کو مات دے کر محبتیں قائم کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، اسلام کی نعمت دیتے ہیں، یا پھر اس سے دنیاوی نعمت عطا کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جب
اللہ کے اجتبا اور استفاء کا مطلب اسلام کے لیے چننا ہے۔ اللہ کے نزدیک چنے ہوئے بندے وہ نہیں جس کے پاس مال ہے۔ یہاں پہ کہیں پہ بھی یوسف علیہ السلام کو مال تو ملا تھا، ان کو حکومت بھی ملی تھی، لیکن یہاں پہ چننے سے مراد انبیاء، یعنی انبیاء میں سے چننا، نبی کے طور پہ چوز کرنا۔ تو اللہ کے نزدیک چننا اور منتخب کرنا اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ اگر ہمیں دین کی خدمت کرنے کا موقع دے دیتا ہے، قرآن کی ملازمت کرنے کا، قرآن کی خدمت کرنے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے، اسے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پوری دنیا میں سے ہمیں چنا ہے۔ کتنی بڑی دنیا ہے، تو اللہ خاص طور پر مجھے چوز کر رہے ہیں۔ اللہ کا خاص کرم ہے نا، اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا، حالانکہ میرے اندر قابلیت نہیں، اللہ نے پہلے قابلیت عطا کی، پھر مجھے سکھایا، پھر مجھے زبان عطا کی، اور پھر مجھے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق بھی دی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ہم شکر ادا کریں گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ ہمیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ اللہ ہمیں چنے ہوئے بندوں میں شامل کرے، اور ہمیں اسلام کے لیے خاص کر کے قرآن اور حدیث پڑھنے، سیکھنے، ان کی خدمت یعنی ان کو دوسروں کو سکھانے کی توفیق اللہ عطا کرے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔